بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1970 میں جب ایسی صورتحال تھی، بائیں اور دائیں بازو کی تقسیم تھی اور پہلی دفعہ بڑے پیمانے پر تشدد شروع ہوا، ادھر مشرقی پاکستان میں ہنگامے برپا تھے اور شیخ مجیب الرحمن اور مولانا باشانی مشرقی پاکستان کا مقدمہ پیش کر رہے تھے، بھٹو اپنا مقدمہ پیش کر رہے تھے، اور مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ سوشلزم کے خلاف کھڑی ہوئی تھیں. وہ ایک جعلی سوشلزم جسے کبھی نہیں آنا تھا اور جو محض ایک نعرے کے طور پر استعمال ہوا، ڈکٹیٹرشپ کے لیے استعمال ہوا. تو طرح طرح کے لوگ اور عجیب و غریب ہنگامے پھوٹے. جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی کے خلاف میدان میں اتری ہوئی تھی، حالانکہ ان کا کوئی بنیادی تضاد ہی نہیں تھا. وہ جا کے پیپلز پارٹی سے مل گئے تھے، مولانا مفتی محمود مدظ اللہ العالی، وہ تو بعد میں ان کے خلاف ہوئے. اور تمام جلسے جو اس زمانے میں جمعیت علماء اسلام کے میں نے اٹینڈ کیے، اور جس کی تلخی کبھی میرے دل سے نہیں گئی کہ وہ ایک شریف آدمی تھا. سید عبداللہ مودودی کو سیاسی طور پہ تو لوگوں نے قبول نہیں کیا، اور اس کے وجوہات ہیں جس پہ کبھی الگ سے بات ہوگی، مگر اس میں مولانا مودودی میں دو ایسی ساری خوبیاں تھیں کہ جو بہت ریئر دنیا میں ہوتی ہیں. اپنی آمدن کا 70-80% لوگ جو ہے وہ دوسروں کو دے دیتے، پارٹی کو دے دیتے تھے، ضرورت مندوں کو دے دیتے تھے، کسی کو بھی دے دیتے تھے. وہ بہت سادہ زندگی گزاری. اور ایک یہ ہے کہ وہ ایک نہایت بے خوف اور بہادر آدمی تھے. خوف تو ان کی کھال میں داخل نہیں ہوتا تھا، اس کو بعد لوگ زوم سمجھتے تھے، حالانکہ وہ شائستہ آدمی تھے، اعتماد ان میں بہت تھا. تو ان کے خلاف جو ہے وہ 2 سال مہم چلاتے رہے، 2-3 سال، اور 2 پرچے تھے ان کے، خدام الدین، اور ایک دوسرا پرچہ پتہ نہیں کیا تھا. تو اس میں مستقل ایک ہی کام تھا، مولانا مودودی کے کریکٹر اسیسینیشن اور جماعت اسلامی کی. اس وقت ڈاکٹر سید عبداللہ ممتاز ماہر تعلیم اور لاہور کے معزز ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت ڈاکٹر سید عبداللہ نے لکھا تھا، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو پاکستان کا مقدمہ لڑے؟ سب اپنا اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، کوئی پاکستان کا مقدمہ لڑنے والا بھی ہے؟ یہی سوال آج مجھے پریشان کرتا رہا اور اس نے میری نیند اڑا دی. دیکھیے، تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو احتجاج ملتوی کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ ملتوی کرنے کا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اشارت انہوں نے دیا ہے اور وہ واضح بھی ہو گیا. عمران خان پر سے ملاقات سے مشروط کر دیا ہے، اور 14 اکتوبر تک ملاقات کی صورت میں جو ایک بڑی رعایت ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے فوری ملاقات کرائیں، 14 اکتوبر تک کرا دیں، آج ضروری نہیں ہے، احتجاج ملتوی کر دیں گے. ایک اور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، اس کا اظہار وہ عمر ایوب صاحب نے بھی کیا ہے. بھائی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی غلطی تھی، یہ فیصلہ ہی غلط تھا. 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں احتجاج کرنے کا فیصلہ آپ پٹیالہ روڈ پہ کر سکتے تھے، اور اس میں اعلان کرتے کہ ہم ذمہ دار ہیں، کوئی تشدد نہیں ہوگا اور دھرنا نہیں ہوگا، جلوس نکالیں گے، رجسٹر ہو جائے گا فیصلہ. اور وہ جو سوشل میڈیا اس کو اتنا اجاگر کر دیتا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اتنا اجاگر کر دیتا. اب حکومت کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بالکل شقی القلب ہو چکی ہے، پتھر دل ہو چکی ہے. رحمت للعالمین اتھارٹی بند کر دی، آپ اندازہ لگائیے کیا کلیجہ چاہیے رحمت للعالمین اتھارٹی بند کرنے کے لیے. وہ جو جنرل صاحب سے میرا جھگڑا ہوا بہت سخت خوفناک، جنرل پرویز اشرف صاحب سے، اس بات پہ کہ انہوں نے وہ کڈنی سینٹر بند کر دیے تھے جو نواز شریف کے زمانے میں بنے تھے. بہت تلخی ہو گئی، اتنی تلخی ہوئی، لوگوں نے مجھے کہا اپنی جان کی فکر کرو. لیکن جنرل مشرف ذاتی طور پر ان چیزوں کو زیادہ سیریسلی نہیں لیتے تھے. سیاسی لیڈروں کے ساتھ بہت بعض کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، لیکن اخبار نویسوں کو گوارا کرتے تھے کتنی سخت اور تلخ بات کہیں. تو میں نے ان سے کہا یہی 25 کروڑ روپے بچانے تھے جنرل صاحب آپ نے کڈنی کے. یہ غریب لوگ ہیں اور 3000 آدمی ہر سال مر جاتے ہیں، جس پہ بہت برہم ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت مبالغہ کرتے ہیں اور مایوسی پھیلاتے ہیں. میں نے کہا مجھ پہ تو کبھی مایوسی کا الزام آیا نہیں، مجھے تو لوگ اوور آپٹیمسٹ کہتے ہیں. تو وہ 25 کروڑ روپے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو وہ 25 کروڑ روپے ہم آپ کو چندہ جمع کر دیتے ہیں. شوکت خانم کے لیے چندہ لوگ دیتے ہیں، عیدی فاؤنڈیشن کے لیے دیتے ہیں، آپ بھی اس کے لیے بھی دے دیں، کڈنی سینٹرز کے لیے. 25 کروڑ روپے کیا رقم ہوتی ہے؟ یعنی آج کے اس سے مقابلہ کریں تو کوئی 2 ارب روپے بنیں گے، لیکن بہرحال وہ کہتے تو بزنس مین دے دیتے. یہ فیصلہ غلط تھا بالکل، اور پریشر ڈال کر کیا گیا.
اب جو ورکر جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے سارے لیڈر کمپرومائز ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے عابد فرحت عباس اور حماد اظہر اور دوسرے لوگوں نے ایک ہنگامہ اٹھا دیا اور وہ دب گئے بیرسٹر صاحب، حتیٰ کہ چیف منسٹر صاحب علی امین گنڈا پور جو عام طور پہ دباؤ میں نہیں آتے وہ بھی دباؤ میں آ گئے۔ علی محمد خان تو خیر اس میں نہیں ہے میرا خیال کمیٹی میں، لیکن انہوں نے بھی اختلاف کیا اور لوگوں نے بھی اختلاف کیا۔ بھائی ایک بین الاقوامی کانفرنس کو آپ سیبوٹاج نہیں کر سکتے، اور اب حکومت ایسی شکیل قلب ہے، اسے ملک کی پرواہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو کچلا جائے۔ اب بے شمار افواہیں ہیں کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں، کھانا ٹھیک نہیں مل رہا، اور سرکاری اخبار میں اس کہہ رہے ہیں باوزیر ہو گئی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کھانا انہیں جو ہے وہ جیل کا دیا جا رہا ہے، اور پہلے ہی وہ 8-10 فٹ کی کوٹھڑی میں ان کی بہنوں پہ بڑا سخت مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ ادھر خیر اس میں مزید بات کرتے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید اس وقت اسلام آباد میں 3 ججوں کو قاضی صاحب نے بھیج دیا ہے کراچی، سپریم کورٹ کے 3 ججوں کو، اور مقدمہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے آئینی ترمیم کا کہ کوئکلی اس کا ڈیسیژن کریں۔ عجیب آدمی ہیں یار، بالکل چیف جسٹس صاحب کمال ہی کرتے ہیں، حیرت زدہ کر دیتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹس میں چاروں میں ریٹیں دائر ہو گئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں خود سنتا ہوں، حالانکہ چیف جانا ہی نہیں چاہیے تھا سپریم کورٹ میں۔ عابد زبیری صاحب بڑے لائق آدمی ہیں، پتہ نہیں کیوں چلے گئے، انہوں نے اپنی مرضی کا بینچ بنا لیا ہے۔ اگر یہ سارے جج یہاں موجود ہوتے تو یہ کوئی انیشیٹو لے سکتے تھے۔ دیکھیے پچھلی دفعہ بھی جب الیکشن کا پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن نہیں ہو سکے تو چیف جسٹس کی کمزوری تھی، وہ اپنا باہر نکلتے اور پریس سے بات کرتے کہ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کیسے ہو رہی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، گھر میں بیٹھے بٹھائے۔ وہ جو آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کو در بدر پھرنا پڑتا ہے 40 برس تک اپنی قوم کے ساتھ صحرائے سینا میں، اور وطن سے بھاگنا پڑتا ہے، اور جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور جناب نوح کے ساتھ جو بیتی، جو جناب ایوب کے ساتھ بیتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لفظ نہیں ہے جو ان کی عظمت، کوئی قرینہ نہیں ہے جو ان کی عظمت کو بیان کر سکے۔ انہیں طائف میں پتھر کھانے پڑے۔ ان سے کہا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی سخت دن تھا؟ فرمایا ہاں طائف کا دن۔ تو یہ کوئی لاڈلے ہیں؟ انسان تو جب سے اس دنیا میں آیا ہے وہ اسی خیر و شر کی کشمکش میں، حضرت آدم کے ایک بیٹے نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، جب سے یہ کائنات بنی ہے یہی خیر و شر کی کشمکش ہے۔ لوگ جناب علی کرم اللہ وجہ کی طرف نہیں گئے، کتنے لوگ تھے جو امیر معاویہ کی طرف گئے جنہوں نے یزید کو جانشین کیا۔ آج کل ایک ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں، اگر یہ بات درست ہے، میں کل جب مجھے یہ پتہ چلا اس کا تو پہلے تو میں اس کو مذاق ہی سمجھتا رہا، 2-3 دن پہلے بھی کسی نے ذکر کیا تھا، کل لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح بات ہے کہ وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اتنا صدمہ ہوا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ کتنے فرقہ پرست ہو گئے، کتنے تنگ نظر ہو گئے، کوئی براڈر پرسپیکٹیو ہی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے جناب وہ تو اختلاف کا قصہ تو الگ ہے، اور وہ حکومت کی شکیل قلبی الگ ہے کہ بہنوں پہ بھی ایسا مقدمہ بنا دیا، اور جس میں پھانسی یا اس کی سزا ہو سکتی ہے جھوٹے گواہوں کے ذریعے، اور ڈرانے کے لیے ہے۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ تحریک انصاف نے یہ کارڈ کھیلا ہے سوچ سمجھ کر۔ اب تو پتہ چلا کہ بڑے اختلافات ہیں کہ ملاقات کے لیے دباؤ پیدا کیا جائے۔ حکومت اس موقع سے فائدہ اٹھائے گی، 3000 آدمیوں کو گرفتار کرنے کا ان کا منصوبہ ہے، کارکن سب جیلوں میں ہوں گے۔ اچھا رہ گئی لیڈروں پہ اعتراض کی بات کہ یہ کمپرومائز ہیں۔ اچھا کمپرومائز ہیں، تجربہ کار نہیں ہے، سیاسی فہم ہے نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، تو تانا زنی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور سب کے سب کیسے کمپرومائز ہو سکتے ہیں؟ ہاں تجربہ کم ہے، وکلا ہیں زیادہ تر، اور حالات بھی سنگین ہیں، تو اس مسئلے کو تانا زنی سے تو حل نہیں کیا جا سکتا۔ 2-3 ان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں، یعنی ملے ہوئے ہیں حکومت سے، مگر سختی بھی ایسی ہو رہی ہے کہ کبھی ہوئی نہیں۔ تو
اندیشہ تو ہے کہ ترمیم جو ہے وہ منظور ہو سکتی ہے. ویسے تو انہوں نے کہا ہے سینیٹر جمعیت علماء اسلام کے جو سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہ اپنے بل پہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، اور بدنامی ان کے حصے، رسوائی ان کے حصے میں آئے گی، ہم تو نہیں کریں گے. ویسے عرفان صدیقی نے کہا کہ مولانا کے بغیر سینٹ میں تو نہیں ہو سکتی، کل پھر کہا ہے انہوں نے. علی امین نے اور بیرسٹر گوہر نے احتجاج کی مخالفت کی، یعنی وہاں پہ ڈی چوک پہ. لیکن دوسری قیادت نے کہا کہ آپ کے بڑے تعلقات ہیں محسن نقوی سے. محسن نقوی سے تعلقات کا معاملہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو یہ ذمہ داری سونپنا ہی غلط ہے کہ وہ احتجاج میں مرکزی کردار ادا کریں. انہیں حکومت سے کل بھی میں نے کہا تھا حکومت سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے رکھنا ہوتا ہے، یا تو حکومت آپ چھوڑ دیں. تو ان سے کہا کہ آپ کے محسن نقوی سے بڑے تعلقات ہیں. بعض لوگوں نے کہا آپ ان سے کہہ کے ہماری اپنی ملاقات کروا دیں. او بھائی وہ اس پوزیشن میں تو نہیں ہے. قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے اور اگلے چیف جسٹس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، اور پاکستان کے وکلاء جو ہے وہ سڑکوں پر ہوں گے. یہ میسیج وکلاء کی طرف سے آ رہا ہے مسلسل. کامران مرزا صاحب کے اصل الفاظ یہ ہیں، میں نے جو بات آپ سے کہی تھی یہ ابھی سامنے میرے ٹیکسٹ آیا ہے. ترامیم ہمارے بغیر کرنا ہے تو کر لیں، انہی کا منہ کالا ہوگا، یہ ووٹ خریدیں یا ارکان اٹھائیں گے. پی ٹی آئی میں لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کال واپس لے لی جائے. کال واپس نہیں لے لی جائے، اس کا رخ کسی دوسری طرف موڑنا چاہیے، ورنہ وہی یو ٹرن کا الزام آئے گا، بزدلی کا الزام آئے گا. اسد کیسر بھی خلاف ہیں، حامد خان بھی، رؤوف حسن بھی، جو سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے. علی محمد خان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، علی محمد خان ایسے ہی، علی محمد خان صرف تقریر کر سکتے ہیں. لیکن حماد اظہر، خالد خورشید، حافظ فرد جیسے جو لوگ ہیں، خالد خورشید صاحب بھی بعض اوقات بہت سخت بے لچک ہو جاتے ہیں، اور حماد صاحب سے تو میں بڑا دانا آدمی سمجھتا تھا. سلمان اکرم نے بھی حمایت کر دی. سلمان اکرم صاحب میں بھی بعض اوقات جذباتیت کا غلبہ ہو جاتا ہے. بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے کمیٹڈ آدمی ہیں، اور بڑا انہوں نے رول پلے کیا، بڑی ریاضت کی ہے، اور بہت ہی قابل احترام ہے. لیکن کبھی کبھی بہت سخت گیر ہو جاتے ہیں، جذبات کا غلبہ ہے ابھی تک ان پہ، ابھی تک اپنے منصب کے تقاضے وہ نہیں سمجھ رہے پوری طرح سے، یعنی ان کے خلوص میں کلام نہیں ہے. تو شرط تو بس ان کی یہی ہے کہ ملاقات کی اجازت دے دیں. اور کیا حماقت ہے جی، کیوں نہیں اجازت دیتے جی ملاقات کی؟ اب اس سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ شاید ان کی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے، اور اتنی عجیب و غریب ہوائیں پھیل رہی ہیں جس کو کوئی حد نہیں ہے. کچھ اور اہم خبریں ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے شام کو بات کریں گے. اس وقت تو یہی زیادہ اہم چیزیں ہیں. راولپنڈی پولیس نے 7 کارکنوں کو حراست میں لے لیا. ویسے پورے ملک میں لے رہے ہیں، گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. قیادت روپوش ہے جی. اور راجہ بشارت صاحب، سابق ایم پی اے وحید قاسم، عارف عباسی، راشد حفیظ کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے آئینی ترامیم سے متعلق پیپلز پارٹی کا مسودہ شیئر کر دیا ہے، جس میں کہا گیا کہ آئینی عدالت بنیادی حقوق اور آئینی تشریح سے متعلق مسائل حل کرے گی. ایکس پر جاری ایک ٹویٹ میں بلاول بھٹو نے 26ویں آئینی ترمیم بہتر بنانے کے لیے عوام سے تجاویز مانگ لی ہیں، اور یہ کہا ہم ایک وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دیتے ہیں. آئینی عدالت میں تمام وفاقی اکائیوں کی مساوی نمائندگی ہو. آئینی عدالت بنیادی حقوق اور آئینی تشریح سے متعلق مسائل حل کرے گی. جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے افسوس ہے یہ لفظ استعمال کرتے. پہلے کا قائد اعظم نے یہ تجویز دی تھی. بس قائد اعظم نے جب تجویز دی تھی تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے یعنی کچھ بھوکے لوگ بیٹھے ہوں تو کہا جائے کہ بھائی ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں. اب اس کو کہیں کہ جی
آج سے 1 صدی پہلے فلاں آدمی نے کہا تھا فلاں بھوکے کو کھانا کھلائے، اس لیے آپ کھانے کی میز سے اٹھ جائیں اور کھانا لے کے وہاں کچی بستی میں جائیں یا یتیم خانے میں جائیں، وہاں کچھ لوگ بھوکے، چیزوں کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام وفاقی اکائیوں کی مساوی نمائندگی ہونی چاہیے۔ عجیب و غریب بات ہے بھئی، عدالت میں وہ کہا تھا اپنے سقراط نے کہ کسی بحری جہاز کا پائلٹ جو ہے وہ ووٹوں سے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ بھئی ججوں کا انتخاب جو ہے وہ کسی اور میکانزم سے ہوگا، جو بھی معقول میکانزم ہو، جو دنیا بھر میں رائج ہے۔ صوبوں کی نمائندگی کا کیا سوال ہے؟ صوبوں کی نمائندگی کوئی یہ یعنی پانی کی تقسیم کا مسئلہ ہے یا وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے یا سینٹ کا مسئلہ ہے کہ جس میں صوبوں کی برابر نمائندگی ہونی چاہیے؟ عدالت میں صوبوں کی مناسب نمائندگی کا کیا سوال ہے؟ اور تمام قوم کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ آپ تلے ہوئے ہیں 17 اکتوبر کو، ادھر قاضی صاحب تلے ہوئے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، تو کیا قوم کو بالکل ہی نرئی احمق سمجھ رکھا ہے؟ حالانکہ ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا، اتنی رسوائی ان کی ہوئی ہے، ہزاروں مضامین انٹرنیشنل پریس میں ان کی کرپشن پہ لکھے گئے، فلمیں بنی ہیں، زرداری کو اور نواز شریف کو کرپشن کے رول ماڈل کے طور پہ دنیا کے تعلیمی اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے، لوگوں نے ووٹ انہیں دینے سے انکار کر دیا، ایک جعلی حکومت بنی ہوئی ہے، لیکن باز نہیں آتے۔ ایسی اقتدار ایک ایسی عجیب چیز ہے، ان کی انگلی میں کیا کرامت ہے جس پہ اٹھتی ہے رقص کرتا ہے۔ نوید قمر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ نمبر پورے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے بھائی۔ ہاں جی، جے یو اے کے ساتھ معاملات طے ہو جائیں گے۔ جے یو اے اپنا منہ کیوں کالا کرے گی جی؟ فرض کیجئے وہ ایسا کریں تو جیسا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ وہ اپنا منہ کالا کریں نا، وہ اس وقت آپ کے ساتھ مل جائیں، ان کی تجاویز مان لیں، ان کی تجاویز میں کیا خرابی ہے کہ بھئی ایک بینچ بنائیں۔ 0.5% کیسز ہیں آئینی، وہ بھی مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف زیادہ تر، بہت باقی کیس تو بہت کم ہیں، اور اس کے لیے ایک بینچ بنائیں۔ کہاں دنیا میں الگ آئینی عدالت ہوتی ہے، اور جہاں کہیں ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ کے سے بالا تر نہیں ہوتی۔ یہ تو ایسی آئینی عدالت بنا رہے ہیں جو مسودہ پیش کیا جس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی اپیل نہیں ہو سکے گی۔ ایسی سپر عدالت کون سی ہوتی ہے؟ یہ تو اختیار جو ہے اس کائنات کے پروردگار کا ہے، یہ اختیار تو پیغمبر کو دیا جاتا ہے، جو بات کہہ دے امت اس کی پیروی کرے۔ یہ سپر عدالت کیسے؟ وہ بھی قاضی صاحب کی صدارت میں، کوشش ان کی اب بھی یہی ہے، قاضی صاحب کی کوشش بھی یہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے دھمکیاں آمیز انداز میں کہا ہے کہ احتجاج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاں جی، خواجہ صاحب کی اجازت کے لیے تو اپنا وہ منتظر نہیں ہے۔ یہ ہیں جناب آج کی اہم خبریں، اور میری ذاتی رائے یہ ہے، میں ایک معمولی آدمی ہوں، میری رائے کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ مشورہ کہتے ہیں کہ دیوار سے بھی کرنا چاہیے، راہ چلتے آدمی سے بھی کر لینا چاہیے، کہ اس کا رخ اڈیالہ کی طرف موڑ دیں اور حکومت یہ گوارا کرے۔ اس ملک میں کتنی کشیدگی پیدا کرنی ہے جی، کتنا تصادم اور کتنی تلخی پیدا کرنا چاہتے۔ ادھر وہ جرگہ ہو رہا ہے، اس میں میں شام کو بات کروں گا، اور وہاں ایک ایسا رجحان پرورش پا رہا ہے، اس میں بھی اور بلوچستان میں بھی، جس سے دشمن ملک فائدہ اٹھائیں گے۔ اور دشمن ملک سے میری مراد بھارت نہیں ہے صرف، اسرائیل بھی نہیں ہے صرف، ان کے ٹاؤٹ ہیں بعض عرب ممالک میں، بعض ریاستیں جو ہیں، اور خود امریکہ پاکستان کی جڑیں کھودنا چاہتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات پہلے کشیدہ ہیں، اور وہ ذمہ دار سمجھتے ہیں پاکستان کو، افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کا۔ امریکی حملے کو فیسیلیٹیٹ کیا جنرل مشرف نے، چاہے ایک آدمی نے کیا، لیکن شیخ رشید جیسے بھی لوگ تھے نا جو کہتے تھے ورنہ ہمارا تورا بورا بنا دیں گے، کہ ہماری جان بچنی چاہیے، افغانستان میں چاہے لاکھوں لوگ ہلاک ہو جائیں، شہید ہو جائیں۔
اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہاں کشیدگی ہے، ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے. اب پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے کمال ہے بھائی. آپ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، وہ جرگہ ہو جاتا. وہ خود اپنے منظور پشتین رو رہے تھے کہ ہمیں کوئی کوریج نہ، اخبار میں کے نام لے کے کہہ رہے تھے ہمیں کوریج نہیں مل رہی. ہو جاتا، بات ختم ہو جاتی. وہاں فائرنگ ہوئی، پارٹی پہ پابندی لگی، پھر پابندی بھی ہوا میں اڑ گئی جرگے کی. جب وہاں لاکھوں آدمی جمع ہیں اور قوم پرستی کو ہوا مل رہی ہے، یہی بلوچستان میں ہو رہا ہے. یہی میرنگ بلوچ کے ساتھ آپ نے کیا، اسے ملک سے باہر جانے نہیں دیا. ہر وہ چیز جس سے نفرت پھیلتی ہے، آبادی کا کوئی حصہ پرووک ہوتا ہے. پہلے تو 70% لوگ ویسے ہی ناراض ہیں جو عمران خان کے حامی ہیں. حکومت کو کوئی ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت ہوش مندی سے کام نہیں لیتی تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ غلط فیصلے کرے. یہ بچگانہ فیصلے نہ کریں. ڈی چوک میں احتجاج نہیں ہونا چاہیے. احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن یہ کہ ایک ایسا احتجاج، چاہے ایک ناجائز حکومت ہو، غیر ملکی مہمانوں کے سامنے مظاہرہ نہیں ہو سکتا. پہلے کون سی جائز حکومتیں یہاں رہی ہیں اس ملک میں؟ کتنی رہی ہیں؟ مارشل لا رہے ہیں، الیکشنوں میں دھاندلی ہوتی رہی ہے. تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے. اس میں کسی دوسری جگہ کا انتخاب کریں، اور میرے خیال میں اس کے لیے بہترین اڈیالہ روڈی. بات تو اس پہ اور بھی کئی پہلوؤں سے ہو سکتی ہے، لیکن بہت لمبی ہو جائے گی. آپ کو بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش ہے.